چار شخصیتوں کے لیے کہے جا سکتے ہیں، میں بہرحال ان میں سے نہیں ہوں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں۔ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، راجپوت ہوں، رانگڑ ہوں، لینڈ ہولڈنگز ہیں، لیکن جیسے کسانوں کے بچے پڑھ جاتے ہیں اور وہ زراعت سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ان میں سے ایک بچہ ہوں جو پڑھ گیا، ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا، ایم بی اے کیا، اس میں گولڈ میڈل لیا، نیوی میں افسر ہو گیا، کسان کا بیٹا ہونے کے باوجود زراعت کو کم تر پیشہ سمجھتا رہا، کھیت کی طرف اور گاؤں کی طرف جانے کو بیزتی سمجھتا رہا، لیکن میرے ڈی این اے کے اندر اور میرے خون کے اندر میرے زراعت کی محبت تھی، اور پھر اس جیون کی مہربانی ہے کہ یہ گھسیٹ گھساٹ کے ایک نیول آفسر کو دوبارہ زراعت کی طرف لے آیا، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اس کے اوپر۔ آج جس طرح منتظمین نے ہمارا استقبال کیا، تو 32 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، تو اس میں بھی اتنا اچھا استقبال نہیں ہوا تھا، میں اس کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اس وقت تو اس قسم کے ہار بھی نہیں بنے تھے، گلاب کے ہار تھے جو کہ 10 منٹ میں مرجھا گئے، اور شادی اب تک گلے پڑی ہوئی ہے۔ جیون کا جہاں بہت سارے کمالات ہیں، وہاں ایک کمال یہ بھی ہے کہ جٹ اور جٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں گے، پاؤں ان کے مٹی سے بھرے ہوں گے، کندھے کے اوپر ایک کسی ہوگی، لیکن جیون نے جٹوں کو بھی شاعری کرنا سکھا دی ہے، اور اسماعیل جٹ کی شاعری سن کے ہمیں بہت اچھا لگا، اور ہمیں اس بات پر پورا یقین ہو چلا کہ جیدے کر دانے ہو دے کملے بھی سیانے ہیں جی۔ پیسے آئے ہیں جیون سے، پیٹ بھر گیا ہے، جیب بھر گئی ہے، امن کی فاختہ بھی اڑنے لگ گئی ہے، جیون بھی ہونے لگا ہے۔ یہ صرف میری اس فصل کا کمال ہے جو اس ملک کی شان بننے جا رہی ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب زراعت میں آیا، تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں یہ سوچتا تھا کہ کیا اگائیں اور کیوں اگائیں۔ روایتی فصلیں تھی، گندم، کپاس، گنا، رایا، مکی، ساری چیزیں تھیں، تو میرے ذہن کے اندر ایک سوال تھا کہ کیا اگائیں اور کس وجہ سے اگائیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک فارمولا اپنے ذہن کے اندر، ایک ترتیب بنائی 5 چیزوں کی، کہ کسی کسان کو کوئی بھی فصل بونے کے لیے 5 چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر ان 5 چیزوں کا جواب اس کو صحیح ملتا ہے تو اس کو اس فصل پہ جانا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں مجھے کسی کتاب میں، کسی ٹیکسٹ بک میں، کسی زراعت میں، کسی ایم بی اے کی کتاب میں نہیں ملی، یہ میرے ذہن کی اختراع ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایسی فصل اگانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ پھر میں ان 5 چیزوں کے اوپر جیون کو کوریلیٹ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایسی فصل لگانی چاہیے جو ہمارے علاقے کے موسم کو، زمین کو اور پانی کو سوٹ کرتی ہو۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ خشخاش لگا لیں، ادرک لگا لیں، کشمش لگا لیں، بادام لگا لیں، چاند بولیں، روشنی بولیں، ستارے لگا لیں، تو بھائی ایسی فصل لگائیں جو آپ کے علاقے کے موسم، پانی اور زمین کو سوٹ کرتی ہے۔ جیون ایک ایسی فصل ہے جو ہمارے اس علاقے کو، ہمارے پانی کو اور موسم کو سوٹ کرتی ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسری فصل وہ لگائیں، ہمیں وہ فصل لگانی چاہیے کہ کیا وہ فصل جو ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے، کیا وہ اس ملک کے شہریوں کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ سیب نہیں کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، کیلے نہیں کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، گندم کھانی ہے، لہسن کھانا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ لہسن جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انڈسٹری کی ضرورت ہے، ہر ہوٹل کی، ہر شادی ہال کی، جہاں کھانا کھایا جائے گا اور جہاں کھانا پکایا جائے گا وہاں لہسن کی ضرورت پیش آئے گی، تو جیون کی ضرورت ہے۔ تیسرا سوال میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ اگر لہسن کی ضرورت ہے تو کیا ہمارا ملک اس
ضرورت کے مطابق لہسن پیدا کر رہا ہے، اس فصل کو پیدا کر رہا ہے، یا ہم باہر سے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر ملک میں ضرورت بھی ہے اور ہم پیدا بھی نہیں کر رہے تو کیا ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان 28 ارب روپے کا لہسن جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ تو ہم اگر اس 28 ارب کے گیپ کو فل کر لیں، اور اب آگے دوائیوں کے لیے اور ہاسپٹل کے لیے ایکوپمنٹ کے لیے ڈالرز نہیں ہیں، پیٹرول کے لیے ڈالرز نہیں ہیں،